تو دقیانوس بادشاہ آیا، اس نے بڑا ظلم کیا، اس نے لوگوں کو زبردستی بت پرستی کی طرف، کفر کی طرف اس نے مائل کیا۔ تو حال یہ ہوا کہ یہ 7 لوگ وہ تھے جو ایمان میں بڑے مضبوط تھے، بڑے غیرت مند تھے۔ انہوں نے پہلے کچھ کوششیں کی کہ اس ماحول میں ہم رہ بھی سکیں گے کہ نہیں رہ سکیں، لیکن دیکھا کہ جناب حکومت ہی ان کی ہے، زبردستی کام ہوتا ہے، اگر ہم بتوں کو سجدہ نہ کریں معاذ اللہ تو مار دیا جاتا ہے، ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ 7 بندے وہاں سے نکلے اور ان کے پیچھے پیچھے ان کا وفادار کتا بھی نکلا۔ آج لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے سگے مدینہ کہنے پر، کہتے یہ کیا آپ کہتے ہیں سگے مدینہ، آپ کو تو اللہ نے انسان بنایا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو اپنے مولانا کو شیر نہیں کہتے؟ تو اللہ نے تو انسان بنایا ہے، شیر کہنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ تو وہاں شیر کہنے سے مراد جہاں جرت ہے، تو وہاں سگ کہنے سے مراد انکساری اور وفاداری ہے۔ جس طرح حضرت عبدالرحمن جامی کا ایک شعر ہے نا کہ سگت را نام جامی بودے کہ آمد بر زبانے گاہے گاہے، یا رسول اللہ آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا تو آپ جب اس کتے کو بلاتے تو میرا نام جامی آپ کے منہ پر آ جاتا۔ یہ عشق کی منزل ہے جو اس مزاج کا نہیں، ہم اس سے کیا بات کریں۔ لیکن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک جملہ مزید عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ حضرت عمر سے بڑی محبت کرتے تھے۔ طبرانی میں موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے بارے میں ان کے شاگردوں نے پوچھا ابن مسعود سے کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں حضرت عمر سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لو کنت اعلم کلبا یحبہ عمر واللہ لاحببتہ، فرمایا اگر مجھے پتا چل جائے کہ فلاں کتا حضرت عمر کی گلی سے گزرتا ہے تو میں اس سے بھی محبت کروں۔ تو یہ ایک محبت کے بیان کا ایک انداز ہے، محبت کے بیان کا ایک انداز ہے۔ تو بیان کے انداز میں کہنا کہ آپ نے اپنے آپ کو سگے مدینہ کہا، تو میں نے کہا لفظ یہ کہا ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ یہ تو انداز بیان ہے وفاداری کے لیے، انداز بیان ہے محبت کے لیے۔ تو ان کا کتا جو تھا دیکھیے وہ ان کے پیچھے چل پڑا، اور وہ کتا ایسا ہے، ایک گلیوں میں بھٹکتے کتے ہیں جن کو لوگ مارتے ہیں، یہ اصحاب کہف کا کتا ایسا جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، قرآن کے اندر۔ قرآن میں بعض ایسے لوگ جن کی داڑیاں تھیں، پگڑیاں تھیں، لیکن وہ دین سے غداری کرتے تھے، قرآن نے ان کو کتے سے بھی نیچے درجہ دے کر قرآن میں ذکر کیا ہے، اور وہ کتا جو ولیوں کے ساتھ وفاداری میں چل رہا تھا قرآن نے اس کو عزت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ وفاداری کا بیان ہے، لفظ کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے بیان کے مقصد کو دیکھا جاتا ہے۔ مثلا میں تو آپ کی خاک ہوں تو کیا مطلب مٹی بن گیا ہو، اس سے مراد انکساری ہے، تو انداز بیان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ قطمیر کتا بھی ان کے ساتھ گویا کہ روانہ ہوا، وہ بہت اوپر گئے اور ایک غار کے اندر وہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے غار کے اندر فتنہ بڑے زوروں پر تھا اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہی دعا کی تھی جب جا رہے تھے نا پہاڑ پر، دیکھو تو یہاں سے پتا چلا یہ دعا مصیبت میں مانگی جاتی ہے، یہ نوٹ کر لیں اس کو آپ، یعنی سورہ کہف کی آیت نمبر 10 یہ وہ دعا ہے کہ جب ایسی مشکل آ جائے کہ بندے کے ایمان اور اس کی زندگی کو بند کر دیا جائے تو پھر یہ دعا بڑی مجرب ہے اللہ کی رحمت کو دعوت دینے کی، کیونکہ اصحاب کہف نے یہ دعا اس وقت مانگی تھی کہ جب ان کے ایمانوں کو نوچا جا رہا تھا اور ان کی جان کو بھی خطرہ تھا، تو وہ جاتے انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنی کامل رحمت عطا فرما، وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے ہمارے مقصود تک پہنچنے کی، جو ہمارا مطلب ہے، جو ہماری منزل ہے، وہاں تک پہنچنے کا سامان تو بن جا، یعنی ہماری حفاظت فرما۔ تو آج بھی ہمارے وظائف میں ہمارے اولیاء، ہمارے مشائخ یہ دعائیں اس وقت تلقین کرتے ہیں، اس وقت بتاتے ہیں کہ جس وقت بندے پر ایسی مشکل آ جائے کہ اس کے ایمان اور اس کی جان اس کے خاندان پر بنا ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو پڑھ لی جائے تو اللہ کی رحمت اس کے لیے راستہ کھول دیتی ہے، اس کے لیے منزل کشادہ ہو جائے۔ جب یہ غار کے اندر پہنچ گئے نا تو پیچھے دقیانوس کو پتا چلا کہ یہ تو بھاگ کے چلے گئے، اس نے اپنا لشکر بھیجا، کہا جاؤ اور پکڑ کے مار ڈالو، اور مار کر ان کے پتا چلا ہے کہ وہ غار کے اندر ہے تو ان کو جا کر مار دو اور قتل کر دو۔
اب جب یہ لشکر ادھر پہنچا تو وہ اصحاب کہف جو ہے ان پر نیند طاری ہو گئی تھی.